کے آغاز میں خبر ہے وزیر اعظم کے زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں اس طرح کا کھلواڑ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ دیکھتی آنکھ نے ایسا بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی جا چکی، ایک اور قرارداد لائیں گے۔ عدالت نے 4-3 کے فیصلے کو نظر انداز کیا، فل کورٹ کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ کورٹ میں جس طریقے سے اس کیس کی پروسیڈنگز ہوئیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ایک قرارداد پہلے ہی پاس ہو چکی ہے اور ایک اور قرارداد ہاؤس میں پیش کی جائے گی۔ اس طرح کا کھلواڑ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ایک انتہائی بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ 3 رکنی بینچ جس نے فل کورٹ کی اس ادا کو رد کر دیا، 4-3 کے فیصلے کے بارے میں کوئی بات نہ کی، جو ججز ریکیوز کر چکے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کی، اور سیاسی پارٹیز کو استدعا کی گئی کہ ان کو پارٹی بنایا جائے، ان کی اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق 10 تاریخ کو حکومت پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے فنڈز مہیا کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 تاریخ کو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کرنی ہے فنڈز کی ادائیگی کے حوالے سے، اور وفاق نے جو فوج اور رینجرز مہیا کرنی ہے اس حوالے سے 17 اپریل تک حتمی رپورٹ وہ پیش کی جائے گی بذریعہ چیف الیکشن کمشنر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت اتحادی جماعتوں کے سربراہی اجلاس میں عدالتی فیصلے کو ایک بار پھر اقلیتی رائے قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے سے متعلق پارلیمنٹ میں ایک اور قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سول بالادستی اور پارلیمان کے استحکام کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں حکومت اتحاد سربراہان اور قائدین کا اہم مشاورتی اجلاس، نواز شریف اور آصف زرداری کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ اتحادی رہنماؤں کا وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اجلاس سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد مختلف قانونی اور سیاسی آپشنز کا جائزہ۔ سیاسی قیادت نے عدالتی فیصلے کو اقلیتی رائے قرار دے دیا۔ سول بالادستی اور پارلیمان کے استحکام کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار۔ فل کورٹ تشکیل نہ دیکھ کر انصاف کا قتل کیا گیا، شرکاء کی رائے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز نے انتخابات سے متعلق فیصلہ دینے والے 3 رکنی بینچ کے خلاف جوڈیشل ریفرنس لانے پر اصرار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے ٹکراؤ کی راہ اپنانے کی تجویز دی۔ سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ معزز خواہانہ رویہ ترک کرنا ہوگا۔ لیگل ٹیم نے رائے دی کہ ادھورے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا۔ شرکاء کی تجویز پر وزیر اعظم نے 3 رکنی بینچ سے متعلق ریفرنس یا قرارداد لانے کا معاملہ قانونی ٹیم کے سپرد کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اس کے لیے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ پنجاب میں عام انتخابات کا بگل بج گیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صوبے میں الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پولنگ 14 مئی کو ہی ہوگی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا آغاز۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری۔ نئے کاغذات نامزدگی نہیں کیے جائیں گے وصول۔ پرانے شیڈیول کے تحت فائل کاغذات پر ہی عائد ہوں گے اعتراضات۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی میں اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں پر فیصلے 17 اپریل تک کرے گا۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 19 اپریل ہوگی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ کیے جائیں گے اور پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل آج سے شروع ہوگا۔ عمران خان عید کے بعد انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے سپریم کورٹ کی حمایت اور تحفظ میں پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی اجلاس، پنجاب میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا جمعرات سے آغاز کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں پنجاب کے امیدواروں کے تعین کا عمل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ اجلاس میں قانون کی بالادستی اور آئین کے تحفظ کے لیے وکلاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آئین و عدلیہ پر یلغار اور انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کرنے پر بھی اصولی اتفاق۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے انتخابی جلسوں کے شیڈول پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی تیاری تیز کر دیں، ٹکٹس کی تقسیم کا عمل جلد مکمل کر دیں گے۔ دوسری جانب عمران خان کا کارکنان کے ساتھ افطاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عمران خان نے منڈی بہاؤدین، ننکانہ، سرگودا، گجرات اور لاہور کے کارکنوں کے ساتھ افطار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں جمعرات سے ٹکٹیں تقسیم کرنا شروع کروں گا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمران خان عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آغاز کریں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم آئین سے بغاوت کی بات کر رہی ہے۔ عمران خان کے خوف سے یہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آئین بھی توڑ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں آئین کو برقرار رکھنے والی سپریم کورٹ کی حمایت اور تحفظ میں پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے آئین کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن ضروری۔ شکست سے خوفزدہ حکمران راہ فرار چاہتے ہیں، یہ خود کو بچانے کے لیے آئین تباہ کر رہے ہیں۔ ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا، بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہ یوم تشکر پر ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں۔ جس طرح کے ہمارے ججز صاحبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فیملیز کو برا بھلا کہا، صرف ایک مقصد سے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتور کا ساتھ دے دیں، کہ کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ اس لیے خوش آئین ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی طرف۔ جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے۔ ان بچے پھٹے ہوئے اپنے وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی مارشل لاء لگ جائے گا، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے وہ مارشل لاء کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا۔ اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ملک پر جب نااہل اور نالائق عمران خان کو مسلط کیا گیا اس وقت از خود نوٹس کہاں تھا۔ ادارے میں چند افراد ضد پر اتر آئے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو تیاری پکڑیں، ہم بھی تختے لاہور میں بیٹھ کر غیر جمہوری قوتوں اور کٹھ پتلیوں کو جواب دیں گے۔ بلاول بھٹو گمبٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے ڈیلیوری کی سیاست پہ مقابلہ کرتے تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس ملک کی قسمت کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے۔ اپنے طاقت کی لڑائی میں جو عوام کا فائدہ ہے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ صدر آصف زرداری صاحب تھا۔ صدر زرداری نے اپنے جو پاورز ہے وہ پارلیمان کو دلوا دی۔ ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے۔ جو ادارہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک انصاف نہیں دلوا سکا، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دے سکے۔ یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ہم پہ
ایک نالائق نااہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے آج معاشی بحران ہے۔ از خود نوٹس کہاں تھا؟ اب ان کو جمہوریت کا خیال آتا ہے۔ تخت لاہور کا سوال اور تخت لاہور کا لڑائی پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ اگر ہم نے صرف شریف ہو کے سیاست کرنے ہیں، چند شخص ضد پہ اتر آئے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلنا ہے، پھر اگر سیاست کھیلنا ہے پھر سیاست کرنے کے لیے تیاری پکڑو۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے سیاست کیا جاتا ہے، اور ہم اب سیاسی میدان میں اتر آئیں گے، ہر غیر جمہوری وار کا جواب دیں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ کیا کسی عدالت نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو نااہل کیا؟ جب بھی نااہل کیا ایک منتخب وزیر اعظم کو کیا گیا، جب بھی راستہ روکا گیا جمہوریت کا روکا گیا۔ آج تک کسی منتخب وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ وہ راولپنڈی میں وکلاء کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں۔ کیا کبھی کسی عدالت نے کسی ڈکٹیٹر کو نااہل کیا؟ آپ نے کبھی ہمت نہیں کی ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکے، جب روکا منتخب وزیر اعظم کا راستہ روکا، جمہوریت کا راستہ روکا۔ کسی منتخب وزیر اعظم نے کبھی مدت پوری نہیں کی۔ جب پوری مسلم لیگ نون کو چن چن کے، یہ طلال چودھری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہے، چن چن کر سچ بات کرنے پر، حق بات کرنے پر، جمہوریت کی بات کرنے پر، آئین اور قانون کی بالادستی پر چن چن کے یا تو نااہل کیا گیا، الیکشن سے باہر رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک ایسا گیدڑ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو جنگلے والی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، وہاں سے اتر کر منہ پہ کالا ڈبہ پہن لیتا ہے۔ میرے بچے کارٹونز دیکھتے تھے، وہ سپنج باب سکوئر پینٹس والا، جب سے مقدمات شروع ہوئے تب سے گھر سے نہیں نکلتا۔ وہاں سارے کیسز اصل ہے، قوم سے ڈٹائی سے جھوٹ بولا اور کئی سال سے بولتا آ رہا ہے۔ اس کی سیاست عمران کی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ مقبولیت کی بڑی باتیں کرتا ہے نا، 2018 میں بھی اتنی مقبولیت تھی کہ RTS بٹھانا پڑا۔ خبر ہے کراچی سے ناردرن بائی پاس گلستان جوہر اور فیڈرل بی ایریا میں مبینہ پولیس مقابلے ہوئے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد ہوا، گرفتار ملزم کے ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے، ساتھی موقع سے فرار ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، ان کی تلاش جاری ہے، جبکہ ناردرن بائی پاس گلستان جوہر اور فیڈرل بی ایریا میں مبینہ پولیس مقابلوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں، ان کی طبی امداد کے لیے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ برآمدگی کی بات کی جائے تو ملزمان سے اسلحہ برآمد ہو چکا ہے۔ گھوٹکی سے خبر ہے، اوباڑو کچے کے علاقے میں ملتان کے رہائشی 4 تاجر اغوا ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے کپڑے کی تجارت کا جھانسا دے کر 4 افراد کو اغوا کیا۔ ڈاکوؤں نے 60,000 کپڑوں کے سوٹ خریدنے کا جھانسا دیا۔ ورثہ نے تفصیل دی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے، اوباڑو کچے کے علاقے میں ملتان کے رہائشی 4 تاجر اغوا ہوئے ہیں، اور تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے حبیب اللہ کی زبانی جانیں گے۔ جی حبیب۔ جی، گزشتہ روز ملتان کے رہائشی ٹیپا سلطان کے 4 کپڑے کے وفادی کو اپنے اوباڑو کے سامنے آئے تھانے کی حدود میں، اور ان کو اغوا ہو گیا۔ اس کے ورثہ کا کہنا ہے کہ ہمارے فون آیا تھا اور کپڑوں کے تاجروں نے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حبیب اللہ۔ روپیہ مسلسل زوال کا شکار ہے اور ڈالر آئے روز بلندی کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کار محتاط ہیں۔ فاریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق سیاسی بے یقینی اور ملکی معیشت کو بیرونی مالی تعاون کے حصول میں مشکلات اور تاخیر کے باعث انٹر بینک میں ڈالر مزید 56 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 85 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ عوام کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 293 روپے بتایا تو جا رہا ہے، لیکن یہ آسانی سے نہیں مل رہا۔ شہباز حکومت میں ملکی کرنسی کی قدر لگ بھگ 60% گر چکی ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی دیکھی گئی اور انڈیکس صرف 29 پوائنٹس اضافے سے 39,717 پوائنٹس پر بند ہوا۔ رمضان میں روزے داروں کو تلی ہوئی کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں روزے رکھنے کے بعد فوری طور پر تلی ہوئی چیزیں کھانا کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ احسن چانڈیو کی رپورٹ۔
महीना अपने साथ न सिर्फ हजारों नेमतें लेकर आता है बल्कि ये मुकद्दस महीने रोजेदारों के लिए जिस्मानी फवाइद भी लेकर आता है। लेकिन ज्यादातर लोग सहरी में पराठे और रोगनी पकवान जबकि अफ्तार में पकोड़े समोसे दस्तरखान की जीनत बनते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि लोग जान ले कि हफ्ते में 4 बार से ज्यादा तली हुई अशिया का इस्तेमाल आपको मौत की तरफ ले जा सकता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो तली हुई ग़िज़ा अशिया का इस्तेमाल कम कर दें। 12 से 16 घंटे जो है वो भूखे रहते हैं और उसके बाद एकदम जो ना आप भरमार कर देते हैं खुराक की, तो मैदे पे बहुत ही जो है कि मनफी असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि सादा खाएं। बदपरहेजी से तले हुए पकवान खाने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से इंसान मोटापे का भी शिकार हो जाता है और कैंसर की बीमारी का भी बाइस बन सकता है। जो चीज़ें समोसे, रोल और पकोड़े बनाए जाते हैं वो तेल जब बच जाता है तो उस तेल को दोबारा दूसरे दिन फिर इस्तेमाल होता है। इस तरह से करने से ये तमाम चीज़ें कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, खासकर गले का और मैदे का कैंसर होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजा खुलते वक्त पानी या खजूर इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि रोजा खजूर से इफ्तार किया जाए। आलमी माहिरीन की टीम 4 पाउस ने कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज शुरू कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि हथनी जल्द सेहतियाब हो जाएगी। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। आलमी माहिरीन की 7 रुकनी टीम की जानिब से कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज। माहिरीन की जानिब से हथनी को क्रेन से सहारा देकर खड़ा करके तफसीली तिब्बी मायना किया गया। पहले रोज नूरजहां के ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किए गए। माहिरीन का कहना था कि नूरजहां की टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं है। तकलीफ में कमी के लिए नूरजहां को मेडिसिन भी दी गई हैं। We have to stabilize the elephant. When we sedate him, the elephant have to stand in a stable place. We will do an X-ray. We will give also a lot of medication what the elephant need, a lot of infusion. Thomas can tell you more about the transrectal ultrasound, but we found maybe the reason. The good news is that most likely there is no fracture in the bone structure. हथनी नूरजहां की ट्रीटमेंट में गवर्नर सिंध की खुसूसी दिलचस्पी नजर आई। कामरान टिसोरी सुबह से तमाम मराहिल का जायजा लेते रहे। गवर्नर सिंध ने हथनी के जल्द सेहतियाब होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहते हैं हथनी की हालत अब खतरे से बाहर है। हम समझ रहे थे कि इसका कोई मजीद मेजर सीजर या कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो रिजल्ट आया है वो नूरजहां हथनी खतरे से बाहर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और दीगर हुक्काम भी चिड़ियाघर में हथनी की ट्रीटमेंट के मौके पर मौजूद रहे, जबकि डायरेक्टर जू के गैर हाजिर रहने पर गवर्नर सिंध ने सख्त भरमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी के भी अहकाम दिए। हुक्काम के मुताबिक हथनी का इलाज मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा।